السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس۔ اپنی حویلی میں رچائی سازشوں میں وہ اپنے سردار کی خوشی تو بھول ہی گئی تھی کہ ان کی خاطر اس نے اب تک نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کی تھیں، اور وہ اس کی خوشی کا خیال کیے بغیر اس کی سردارنی کے خلاف نہ جانے کون کون سی سازشوں کے جال بنے بیٹھی تھی۔ سفینہ بیگم کو اپنا دل بوجھل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ذاکوان جتوئی اس قبیلے کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ان سب کا لاڈلا پوتا بھی تھا، مگر وہ اپنی سازشوں میں اس کی خوشی اور چاہت کو کیسے فراموش کر گئی تھیں۔ میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں اور تم لوگوں سے میں بعد میں پوچھتا ہوں۔ یزدان ان سب پر ایک کڑی نگاہ ڈالتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سب کمروں کو چیک کرتے آخر میں آتے وہ ایک کمرے پر آ کر رک گیا تھا جسے اندر سے لاک کیا گیا تھا۔ یزدان نے فوراً ملازمہ کو کہہ کر کیز منگوائی تھیں۔ ہلکا سا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولتے اس کی نظریں سامنے نظر آتے بے پناہ دلکش بھرے قیامت خیز منظر پر جم سی گئی تھیں۔ وہ باہر سے تو غصے میں آیا تھا، مگر سامنے کا ہوش ربا منظر دیکھ اس کا سارا غصہ اڑن چھو ہو چکا تھا۔ زرجان نے ابھی ابھی شاور لیا تھا۔ ٹاول سے اپنے گیلے بالوں کو خشک کرتی وہ دوپٹے سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن یزدان شاہ کے ہوش بھی گم کر گئی تھی۔ وہ بنا آواز پیدا کیے دھیرے سے دروازہ بند کرتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اس وقت رسم کے مطابق لال رنگ کے فل کامدار سوٹ میں ملبوس بے پناہ دلکش نظر آ رہی تھی۔ بالوں کو سلجھا کر کمر پر ڈالتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی اور وہاں رکھی لپسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگاتی وہ پوری طرح خود میں مگن تھی، جب اچانک نگاہوں کی تپش محسوس کرتے وہ چٹکی تھی اور اس نے نگاہیں اوپر اٹھائی تھیں۔ جب مرر میں اپنے پیچھے ابھرتے عکس کو دیکھ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ شخص یہاں تک کیسے پہنچا تھا؟ اس نے تو ملازمین کو اچھا خاصا ڈرا دھمکا کر بھیجا تھا۔ زرجان کے ہاتھ سے لپسٹک چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زرجان نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے پلٹ کر غصے بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی وہلانہ دیوانگی بھری نگاہیں زرجان کے لال لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر تھیں۔ زرجان اس کی وہی رات والے انداز دیکھ اندر تک لرز اٹھی تھی۔ اوپر سے وہ اسے صبح صبح جو جھٹکا دے چکی تھی، اس کے بعد تو یزدان شاہ کو وہ مزید چھیڑ گئی تھی۔ یہ میری حویلی ہے اور تم میری بیوی ہو، نہ ہی کوئی مجھے یہاں آنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی تمہارے پاس آنے سے۔ یزدان اس کے نہایت قریب آن کھڑے ہوتے بولا تھا، مگر مجھے تم جیسے دھوکے باز انسان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ زرجان اسے دور دھکیلتی اس کے پاس سے ہٹنا چاہا تھا، جب اسی لمحے یزدان اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ تمہاری لپسٹک بہت خوبصورت ہے، کیا اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی اچھا ہے؟ یزدان کی نگاہیں اس کے لال رس بھرے ہونٹوں پر تھیں۔ زرجان کو اس کے خطرناک تیور دیکھ اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اس کے ارادے بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں مزید ناراض ہو جاؤں گی تم سے۔ زرجان بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی اسے باز رکھنے کی ایک کمزور سی کوشش کر گئی تھی۔ صبح جو شدید جھٹکا دیا ہے اس کا حساب بھی تو لینا ہے نا میری جان۔ ویسے بھی اب یہ تو میری روز کی ڈوز ہونے والی ہے، جسے میں روز سود سمیت وصولوں گا۔ یزدان اسے مزید ذرا سا بھی موقع دیے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے ہونٹوں پر چکا تھا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھاتا چلا گیا تھا۔ زرجان کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک پھیل گئی تھیں۔ اس نے یزدان کے سینے پر دباؤ ڈالتے اسے دور کرنا چاہا تھا، جس کے جواب میں یزدان اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتا اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اسے اوپر اٹھا گیا تھا۔ زرجان کی مزاحمت کے نتیجے میں اس کے لمس بھی تیزی آ جاتی تھی، جو برداشت نہ کر پاتے زرجان نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کچھ لمحوں بعد یزدان کو اس کی سانسیں مدھم ہوتی محسوس ہوئی تھیں، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آزاد کرتا وہ اس کی جان بخشی کر گیا تھا اور اس کے لرزتے کپکپاتے وجود کو اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ آئندہ مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، زندگی، ورنہ میری اگلی صدا برداشت نہیں کر پاؤ گی تم۔ یزدان اپنے سینے پر اس کی سانسوں کا نرم گرم لمس محسوس کرتا اس کے کان سے بال ہٹاتے سرگوشی نما لہجے میں بولتا اسے سر سے پیر تک لال کر گیا تھا۔ زرجان نے کچھ دیر خود کو نارمل کیا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس سے فاصلے پر ہوتی خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ اور جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کی سزا کون دے گا تمہیں؟
بولو، مجھے جو تڑپایا اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے تمہاری؟ مجھے اتنے سالوں تک اپنی اصلیت چھپا کر جو بے وقوف بنایا اس کا حساب کون دے گا؟ تمہیں سزا دینی بہت آتی ہے نا، اپنے قصور کی کیا سزا دو گے خود کو؟ بولو سید یزدان شاہ، اس جھوٹ اور دھوکے کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ زرجان اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے غصے سے چلائی تھی۔ یزدان اپنی بیوی کا جنگلی موڈ آن ہوتے دیکھ مسکرا دیا تھا۔ اب پھر اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ میری جان، آپ کی ہر سزا اس بندہ ناچیز کی سر آنکھوں پر۔ آپ حکم تو کریں۔ یزدان اس کا ہر وار سہنے کو دل و جان سے تیار تھا۔ تم پورا 1 ہفتہ میرے پاس نہیں آؤ گے، میں مہرجان کے ساتھ رہوں گی اور تم الگ کمرے میں۔ اور تم نے مجھ سے یہ سب اتنے ٹائم تک کیوں چھپایا؟ پہلے محبت سے ہی انکاری ہو جانا اور اب یوں شادی کر لینا، اس سب کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تمہیں سب بتانا ہوگا مجھے۔ اگر میری سزا منظور ہے تو بتاؤ، ورنہ… زرجان اسے تیز نگاہوں سے گھورتے بولی تھی، جو نہایتی شرافت کے ساتھ اس کی ساری بات سن رہا تھا۔ ورنہ کیا؟ یزدان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورتے ورنہ کا مطلب جاننا چاہا تھا۔ اناشا ہوش میں آتے ہی زاکوان کا پوچھنے لگی تھی، مگر زاکوان نے اس سے ملنے سے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ جو بات پوری حویلی میں پھیل چکی تھی کہ سردار نے اپنی سردارنی سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ شبنم نے اناشا کو حویلی میں اس کی بے ہوشی کے دوران ہوا سارا واقعہ کہہ سنایا تھا، جو سنتے ہی اناشا کو گہرا شوق لگا تھا۔ اس کے خلاف اتنی بڑی سازش رچائی گئی تھی اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اناشا کو زاکوان کا وہ خوفناک روپ دیکھ پہلے ہی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ سب سنتے تو وہ مزید سہم چکی تھی، مگر وہ جانتی تھی اس کی اس بے وقوفی بلکہ سنگین غلطی پر زاکوان اس سے شدید ناراض تھا، جو چیز اناشا کو بے چین کر رہی تھی۔ تم بولو نا اسے، مجھ سے بات کرنی ہے اس سے۔ اناشا نے شبنم کے ہاتھ تھامتے اسے زاکوان تک اپنا پیغام پہنچانے کو کہا تھا۔ سردار سائیں کل رات سے اسٹڈی روم میں ہی موجود ہیں، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور سائیں جس قدر غصے میں ہیں، کوئی وہاں جا کر اپنی موت کو دعوت نہیں دینا چاہتا، اور آپ پر تو سائیں کو بہت زیادہ غصہ ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے، سردارنی ابھی مت جائیں، سائیں کا غصہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ شبنم نے اسے مخلصانہ مشورے سے نوازا تھا۔ جب اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے اناشا سرد تاثرات کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ سردارنی میری بات سنیں۔ ہال کمرے سے گزرتے اناشا کا رخ اسٹڈی روم کی جانب تھا۔ ہال میں بیٹھی باقی سب خواتین بھی اناشا کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ سردارنی رک جائیں، سائیں بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ شبنم ہامتی کانپتی اس تک پہنچی تھی۔ سردارنی، اس وقت سردار سائیں کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت غصے میں ہیں۔ سفینہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھتی اناشا کو وہیں روک گئی تھیں۔ جب اناشا نے انتہائی سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھا تھا، ایسا کوئی غصہ یا کوئی بھی جذبہ نہیں ہے جو مجھے میرے سردار کے قریب جانے سے روک سکے۔ اناشا ان سب کو خاموش کرواتی اسٹڈی روم میں داخل ہو چکی تھی، جہاں سامنے ہی اسے زاکوان جتوئی ریوالونگ چیئر پر جھولتا دکھائی دیا تھا۔ وہیں رک جاؤ سردارنی۔ زاکوان کی اس کی جانب پشت تھی، مگر اناشا کی ذرا سی آہٹ پر بھی وہ پہچان گیا تھا کہ اس کی ضدی سردارنی اس تک پہنچ چکی ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اناشا نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے قریب آنا چاہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ کی بہتری اسی میں ہوگی کہ ابھی اسی وقت یہیں سے واپس لوٹ جائیں۔ زاکوان کی گھمبیر ٹھڑٹھڑا دینے والی آواز پر اناشا خوف سے کانپ اٹھی تھی، مگر شدید ترین غصے میں ہوتے ہوئے بھی۔ زاکوان جتوئی نے اپنی سردارنی کی عزت و احترام میں خلل نہیں آنے دیا تھا۔ اناشا کو پہلے ہی اس سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رہی صحیح کسر زاکوان کے اس سرد ترین انداز نے پوری کر دی تھی۔ اناشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ تم مجھے اپنے پاس آنے سے روک رہے ہو، اناشا بھیگے لہجے میں بولتی۔ زاکوان جتوئی کا دل بے چین کر گئی تھی، مگر وہ مٹھیاں بھیجے خود پر ضبط کرتا یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کی ہر غلطی معاف کر سکتا تھا، مگر وہ اپنی نادانی اور جذباتیت میں خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، وہ یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی سردارنی کو یہ بات سمجھا دینا چاہتا تھا کہ آج جو حرکت اس نے کی ہے وہ انتہائی سنگین تھی اور اس کے کس قدر برے نتائج نکل سکتے تھے۔ آپ جا سکتی ہیں، مجھے اس وقت آپ کی صورت بھی نہیں دیکھنی۔ زاکوان نے سخت الفاظ کا استعمال کرتے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر اناشا کے آنسوؤں میں مزید شدت آئی تھی۔
تم بہت غلط کر رہے ہو سردار ذاکوان جتوئی، اب کبھی بات نہیں کروں گی تم سے، آئی ہیٹ یو۔ اناشا اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی ذاکوان نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ کانچ کے ٹیبل پر مارتے اسے کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس کا پورا ہاتھ لہو لہان ہو چکا تھا، مگر اسے اپنے درد کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی تو ان آنسوؤں کی جو ابھی اس کی وجہ سے اس کی سردارنی نے بہائے تھے۔ ظالم مجھے بولتی ہیں سردارنی، اچھا بھلا جذبات سے آری انسان تھا میں، کبھی کوئی فیصلہ کرتے دل کی نہیں سنی تھی، مگر آپ نے اس دل کو جذبات اور احساسات سے روشناس کر کے بہت ظلم کیا ہے مجھ پر۔ ذاکوان کے لہجے میں اناشا کے لیے بے پناہ چاہت اور اپنے لیے اتنی ہی بے بسی تھی۔ وہ اٹھا تھا اور ہمیشہ کی طرح اپنا غصہ کم کرنے کے لیے اتنی شدید ٹھنڈ میں ٹھنڈے یخ پانی سے شاور لینے چل دیا تھا، ورنہ کیا؟ یزدان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورتے ورنہ کا مطلب جاننا چاہا تھا۔ ورنہ جیسے تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی میں بھی تمہیں چھوڑ کر۔ زرجان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب یزدان نے اسے اپنے قریب تر کرتے، اس کے نازک ہونٹوں پر اپنا جارحانہ لمس چھوڑتے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ زرجان تکلیف کے احساس سے کانپ اٹھی تھی۔ اس نے یزدان سے دور ہونا چاہا تھا، مگر کمر میں پیوست ہوتی یزدان کی انگلیاں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گئی تھیں۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس بھپرے شخص کو نہ جانے اتنا غصہ آیا کس بات پر۔ آج تو یہ بات بولی ہے، آئندہ اگر مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچا بھی تو تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گا، پھر کوئی گلہ شکوہ کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم نے جو بھی سزا دینی ہے دے سکتی ہو، سوائے دور جانے یا رہنے کے۔ زرجان نے سہم کر خود میں سمٹتے یزدان کا یہ جنونی انداز دیکھا تھا۔ آج تک اس نے کبھی یزدان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس کے پیچھے ایسا دیوانہ ہے۔ اس کے جنونی لمس کے نتیجے میں زرجان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ تم جنگلی مجھے بولتے ہو، مگر تم سے بڑا جنگلی اور وحشی انسان کوئی نہیں ہے، بلکہ تم سے بڑا پاگل اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یزدان شاہ، اگر اتنی ہی محبت تھی تو تب محبت سے انکاری ہو کر بھاگ کیوں گئے تھے؟ تب تمہاری محبت کہاں تھی جب میں تمہاری خاطر تڑپ رہی تھی؟ تمہاری بے وفائی برداشت سے باہر تھی میری، کئی بار دل چاہا تھا خود کو ختم کر لوں۔ زرجان اس سے بھی زیادہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ یزدان اسے یوں ہی باہوں میں لیے کھڑا اسے چیختا چلاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے غصے سے لال ہوتی رنگت کا تو دیوانہ تھا وہ، اسی لیے اکثر اسے جان بوجھ کر غصہ دلاتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے دیتا؟ تم میری جان ہو یار، میری دھڑکن بن کر اس سینے میں دھڑکتی ہو۔ تمہیں چھوڑنے پر زندگی چھوٹ جائے گی مجھ سے، وہ انکار بھی تمہیں پانے کی خاطر ہی تھا۔ یزدان اس کے لال پکتے گالوں پر ہاتھ کی پشت پھیرتا ان کی نرمی محسوس کرنے لگا تھا، جبکہ اس کے لمس سے گھبراتی زرجان اس کا ہاتھ ہٹانے کی ناکام کوشش کرتی رہی تھی۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ زرجان بضد تھی، بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ابھی نہیں، میں اتنی جلدی ہم دونوں کے بیچ دوبارہ سے کرفیو نافذ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یزدان اسے آزاد کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ تم ایک انتہائی۔ زرجان مین بات پر آ کر اس کے یوں پیچھے ہٹنے پر تپ اٹھی تھی۔ اس کا گریبان اپنی گرفت میں دبوچتے اس نے کچھ سخت کہنا چاہا تھا، مگر یزدان کے بے باک تاثرات دیکھ وہ اپنی زبان کو بریک لگا گئی تھی۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ میں ایک بہت اچھا ہسبینڈ ہوں جو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ یزدان اس کی پیشانی پر لب رکھتے بولتا وہاں سے پلٹا تھا۔ لپسٹک لگا لینا، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یزدان دروازے تک پہنچتا، پلٹ کر اسے شوق نگاہوں سے دیکھتا، سر سے پیر تک لال کر گیا تھا۔ زرجان نے گھبرا کر مرر کی جانب دیکھا تھا، جس کے بعد وہ یزدان کی جانب دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر لپسٹک کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یزدان اس کا گلنار چہرہ محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیسے ہو؟ ذاکوان یزدان سے بغل گیر ہوتا گرم جوشی سے ملا تھا، جبکہ جواباً یزدان نے بھی ویسا ہی جواب دیا تھا۔ اللہ کے بعد آپ کا کرم ہے سردار سائیں۔ یزدان مسکرا کر جواب دیتا اس کے ساتھ صوفے پر برجمان ہوا تھا، جبکہ اس کے انداز پر ذاکوان مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہاں اب کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے تمہیں دل شیر اور مجھے تمہارا سردار بننا پڑے۔ ذاکوان نے اس کی تصحیح کرتے حقیقت کا رخ دکھایا تھا۔ ان دونوں کے قبیلوں میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سالوں سے تو جانتے تھے،
مگر سردار اور ملازم کی حیثیت سے نہیں بلکہ بہترین جگری دوستوں کی حیثیت سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگیوں کے ہر راز سے واقف تھے۔ ان دونوں کی کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کچھ وجوہات ایسی تھیں جن کی وجہ سے یزدان شاہ اپنی اصلی پہچان چھپا کر دل چیر بن کر یہاں آنا پڑا تھا۔ وہ یہاں موجود لوگوں کے اصلی چہرے دیکھنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانے والا تھا۔ ویسے تم سردار کافی خڑوس ہو، لیکن یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ بیوی تمہیں ٹکر کی ملی ہے، یزدان اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر ذاکوان کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود اپنی سردارنی کی غلطی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل بند ہونے لگتا تھا کہ اگر وہ وقت پر وہاں نہ پہنچتا تو کیا ہو سکتا تھا۔ آگے کا کیا پلان ہے تمہارا؟ زرجان کو حقیقت سے کب آگاہ کرنے والے ہو تم؟ ذاکوان نے خود کو نارمل کرتے اب کی بار یزدان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسی بات کا تو ڈر لگ رہا ہے، حقیقت جان کر ایک بار پھر سے بدگمان ہو جائے گی مجھ سے۔ اس کی تکلیف اور ناراضگی اب میں کسی قیمت پر افورڈ نہیں کر سکتا۔ یزدان کی آنکھوں میں زرجان کو کھو دینے کا خوف نمایاں تھا۔ تو مت بتاؤ ابھی کچھ بھی، ان لوگوں کے کھیل کا انہی کے انداز میں جواب دیتے رہو۔ ذاکوان کی بات پر یزدان اثبات میں سر ہلا گیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا محبت میں خود کو الجھا کر ہم نے خود کو کمزور کر لیا ہے؟ کس ارادے سے آئے تھے ہم اور کیا ہو گئے ہیں؟ کسی سے کبھی ہار نہ ماننے والے اب خود سے ہی ہار رہے ہیں۔ ذاکوان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، مگر اس ہار کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ یزدان مسکرایا تھا، جس میں ذاکوان نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ ذاکوان کے کہنے پر اسجد اور شہربانو کے نکاح کی تیاریاں جتوئی حویلی میں پورے زور و شور سے تیار ہو چکی تھیں، جو سن کر سبھی خوش تھے۔ مرد حضرات اگر دوسرے انتظاموں میں مصروف ہو گئے تھے تو خواتین اپنی جویلری اور کپڑوں کی ٹینشن میں پڑ چکی تھیں۔ حویلی کی تمام خواتین کے لیے حویلی کے اندر ہی بڑے بڑے ڈیزائنرز کے ڈریسز منگوا دیے گئے تھے۔ اناشا سے ذاکوان کی ناراضگی ابھی تک جوں کی توں تھی۔ نہ وہ روم میں آیا تھا اور نہ ہی اناشا نے باہر نکل کر دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ غصے میں وہ نہ تو نکاح میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی اور نہ ہی کسی بھی معاملے میں کوئی حصہ لیا تھا۔ جو دیکھتے پہلے شہربانو اور پھر اسجد اس کے پاس آئے تھے۔ ان کے بھرپور اصرار پر اناشا انکار نہیں کر سکی تھی۔ وہ ان کی لائف کا اتنا اہم مومنٹ اپنی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ناچار اسے ان کی بات ماننا پڑی تھی۔ اناشا نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، سب خواتین نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سی گرین شرٹ ٹراؤزر میں ذاکوان کی سیاہ شال شانوں کے گرد لپیٹے وہ اداس سی بھی بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں اس پر ٹک سی گئی تھیں، لیکن اس کی سوجی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ مسلسل روتی رہی تھی۔ سبھی جانتی تھیں کہ ذاکوان کی ناراضگی اور غصہ ابھی تک قائم تھا، جو بات خولا اور گلناز بیگم کے دل میں پھول کھلا گئی تھی، جبکہ سفینہ بیگم حسب معمول اس بار ان کی اس خوشی میں شریک نہیں ہوئی تھیں۔ وہ بس خاموشی سے ہر شے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا اس سردارنی کی یہ غلطی معاف نہیں ہو پائے گی۔ ویسے سردار سائیں کے دل سے جب کوئی ایک بار اتر جائے تو دوبارہ کبھی وہاں جگہ نہیں بنا پاتا۔ اب کیا ہوگا سردارنی کا؟ خالہ نے آخری بات آواز بلند کہی تھی، جو اناشا کے کانوں تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں، مگر جواب دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور نہ ہی وہ دینا چاہتی تھی۔ خالہ سوچ سمجھ کر بولا کرو، ہر وقت فضول کی ہانکنا اچھا نہیں ہوتا۔ سب لوگ جلدی سے اپنے سوٹ منتخب کریں، ابھی اور بھی بہت سارے کام پڑے ہیں۔ سفینہ بیگم کے ٹوکنے پر سب لوگ حیران ہوئی تھیں، جبکہ اناشا بنا کوئی سوٹ پسند کیے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہاں سارے بلوچی ڈریسز تھے جو نہایت ہی خوبصورت تھے۔ اناشا شہربانو کے نکاح میں بلوچی لباس پہننے کا ارادہ ہی رکھتی تھی، مگر اس وقت اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ذاکوان جتوئی کی ناراضگی اسے اتنا بے چین کر دے گی۔ شبنم، مجھے ابھی اسی وقت چاکلیٹ شیک بنا کر دو، جو آئس سے بھرا ہونا چاہیے۔ اناشا نے ایک جانب کھڑی شبنم کو حکم دیا تھا۔ وہاں موجود سب کی نگاہیں بے چین سی پھرتی اناشا پر تھیں۔ یہ لڑکی تو سائیں کی محبت میں پوری دیوانی ہو چکی ہے، ان کی ناراضگی پر دیکھیں کیسے بکھلائی بکھلائی پھر رہی ہے۔
کہیں یہ سب دیکھ سائیں اس سے راضی نہ ہو جائیں اور اس کی غلطی کو معاف نہ کر دیں۔ خولہ نے غصے سے پہلو بدلتے کہا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے سائیں زیادہ دیر اس خوبصورت بلا سے ناراض رہ پائیں گے؟ کبھی نہیں، مجھے تو اتنی امید بھی نہیں تھی، گلناز بیگم جلے دل سے بولی۔ اناشا کے ساتھ ساتھ شبنم بھی بے خبر تھی کہ اناشا کا دیا حکم سیڑھیاں اترتا ذاکوان سن چکا ہے۔ جی سردارنی سائیں، شبنم اس کے سرد تاثرات دیکھ اس عجیب و غریب فرمائش پر حیران ہونے کے باوجود کچھ بول نہیں پائی تھی۔ شبنم رک جاؤ، ایسی کوئی شے بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذاکوان کی گھمبیر آواز نے شبنم کے قدم وہیں جکڑ دیے تھے۔ اس نے گھبرا کر اناشا کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے رکنے پر خون خوار نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ باقی سب خواتین بھی کن آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ شبنم، تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا ہے تم سے؟ اناشا نے ذاکوان کو صاف نظر انداز کرتے اس کا غصہ شبنم پر نکالتے تیز لہجے میں دوبارہ حکم دیا تھا۔ سردارنی سائیں، وہ شبنم گڑبڑا گئی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ تم جاؤ اپنا کام کرو۔ ذاکوان اسے جذبت سے کھڑا دیکھ وہاں سے جانے کا کہتا اس مظلوم سی لڑکی کو اپنی سردارنی کی خون خوار نگاہوں سے بچا گیا تھا۔ اب میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی بنا لیتی ہوں۔ اناشا اپنے سردار کے حکم پر ایک جگہ جم کر کھڑی ہوتی شبنم کو دیکھ غصے سے کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ذاکوان اپنی ضدی سردارنی کی اس ضد پر ناچار اس کے پیچھے کچن میں چل دیا تھا۔ وہ اس سے اب بھی شدید ناراض تھا، مگر وہ ناراضگی کے باوجود اسے ذرا سی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی نازک سردارنی وہ شیک پی کر اپنا گلا خراب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس لیے وہ ایسا ہونے دینا ہی نہیں چاہتا تھا اور خود کو اس کے پیچھے جانے سے روک نہیں پایا تھا، جبکہ باقی سب حیرت و بے یقینی کے مارے اپنے سردار کو زندگی میں پہلی بار کچن میں جاتا دیکھ رہی تھیں۔ ہٹو آگے سے، اناشا اندر آتے ذاکوان کا غصہ ملازمین پر نکالتی انہیں پیچھے ہٹا گئی تھی، جبکہ اناشا کے پیچھے اپنے سردار کو آتا دیکھ اس کے اشارے پر وہ سب خاموشی سے باہر نکل گئی تھیں۔ سردارنی، آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کو وہ کام نہیں کرنے دوں گا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، اس لیے یہ ضد چھوڑیں اور خاموشی سے باہر نکلیں۔ ذاکوان کڑے تیوریوں کے ساتھ گھورتا اس کے مقابل آیا تھا جو فریج سے دودھ نکال رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنے دیں گے، مگر خود ہر وہ کام کریں گے جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ سردار ذاکوان جتوئی، یہ فکر کرنے کا جھوٹا ناٹک مت کریں۔ اناشا اس کے راستے میں آ کر کھڑے ہونے پر تپ کر بولی تھی، سردارنی، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں، مجھے مزید غصہ مت دلائیں۔ ذاکوان نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ لیتے اسے وارن کیا تھا۔ وہ اسے صاف اگنور کرنا چاہتا تھا، مگر چاہنے کے باوجود نہیں کر پا رہا تھا۔ تو میں نے کب کہا آپ سے کہ آپ یہاں میرے پیچھے آئیں؟ مت آئیں، جیسے پہلے بات نہیں کر رہے ویسے ہی مت کریں۔ اناشا روحان سی ہوئی تھی، اس سے ذاکوان کا یہ سرد انداز برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ ہر پل اس کی توجہ کی عادی ہو چکی تھی، اس کے لیے یہ اگنورنس برداشت سے باہر تھی۔